اسلاف نے کس طرح پڑوسیوں کے حقوق کو سبحان اللہ پورا کیا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا پیارا سوال ہوا. میں اگر یہی آپ سے سوال کروں کہ یار آپ کو کیسے پتا چلے, مجھے کیسے پتا چلے کہ میں صحیح ہوں آدمی ہوں غلط آدمی ہوں؟ سارے کہتے ہیں میں مجھ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیسے, آپ کہیں گے بیسٹ. میرے اور آپ کے کہنے سے بیسٹ کیسے طے ہوگا؟ بڑا کمال کا کوسچن ہوا نبی پاک سے, حضور کیسے پتا چلے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ لک اٹ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرامیٹر کیا بیان کیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسیوں کو کہتے سنو تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا, اور جب وہ کہتے سنو تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. یعنی میرے اور آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہاتھ میں کس کے دیا گیا ہے؟ پڑوسیوں کے ہاتھ میں. وہ کہے اچھا تو تم اچھے ہو, تم مت کہو. اب خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پڑوسی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں. ہمارے اسلاف کے غیر مسلم پڑوسی انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے, ساڈا مسلم پڑوسی پریشان ہے. سوچے تو صحیح یار, حالانکہ مسلمان پڑوسی اس کا ڈبل حق ہو گیا نا. آپ نے سنا کہ اگر مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے اس کا حق ڈبل ہے, اگر غیر مسلم پڑوسی ہے پھر اس کا ایک حق ہے. لیکن ہمارے تو عموماً مسلمان پڑوسی ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, فکر ہی نہیں ہوتی. ہم باہر والوں پر نوازشات کر رہے ہوتے ہیں اور دور دور کا جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اچھا وہاں بھی فارمیلٹی ہوتی ہے, یار وہ جانا ہے, کیوں نہیں جاؤں گا, برا لگ جائے گا. ہمارا تو جنازہ بھی فارمیلٹی ہے, ہماری عیادت ثواب کی نیت نہیں ہے, یار نہیں جاؤں گا. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنازے میں جا کر ہاتھ ملا کے نکل بھی جاتے ہیں. جنازے میں ٹائم ہوتا نا, میرا اصل تو تصویر منہ دکھانا تھا, وہ دکھا دیا, باقی ہو گیا. سوئم میں کب جائیں گے؟ جب آخر میں جب سب ختم ہو جائے گا, لائن لگے گی, اس وقت پہنچ جائیں گے. کیونکہ لائن لگ کے ہاتھ ملا کے حاضری لگانی تھی, قرآن تھوڑی پڑھنا تھا, ایصال ثواب تو کرنا نہیں تھا. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہماری عیادتیں بھی, ہماری دعائیں بھی, ہمارے جنازے بھی اٹس اونلی فار فارمیلٹی. یار ثواب کے لیے جاؤ نا. جنازہ پڑھنا سبحان اللہ مومن کا, میں کہتا ہوں جنازہ جس کو مل جائے, اور جب جنازہ ملے نا تو کاندھا دینے کی کوشش کریں. میں نے بہت ساری کوشش کی تلاش کرنے کی, جو چند اعمال مجھے ملے جس میں براہ راست گناہ کبیرہ معاف ہونے کا وعدہ ہے. صغیرہ گناہ ہونے کی تو بہت ساری اعمال بتائے گئے, براہ راست حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو یہ کرے اس کے گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. اس میں حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو مسلمان کے جنازے کو 40 قدم لے کر چلے, اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے گا. یار پھر تو لاٹری لگ گئی نا. ہمارے اسلاف تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنازوں میں شرکت کرتے تھے, ہم نے جنازے میں جانا ہے بس منہ دکھانے کے لیے. تو اللہ کرے کہ ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر, اچھا دور کے جنازوں میں جائیں گے کیونکہ یار وہ کاروبار ہے اپنا, جانا پڑے گا ورنہ تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے. برابر میں آپ کے پڑوسی کا جنازہ ہو رہا ہے, پڑوسی کی بچی بیمار ہے, پڑوسی پریشان ہے, روز ہاسپٹل جا رہا ہے, آپ کو پتا بھی ہے, تھوڑی طبیعت تو پوچھ لو یار, تھوڑی تو اس کا خیر خواہی کر لو. آپ سوچیں کہ آپ اچھا کریں گے, کل obviously اس کا اچھا آپ کو بھی ملے گا, ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے آقا نے, اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے, اور 3 بار قسم اٹھائی. تو اللہ اکبر, عرض کیا کہ حضور وہ کون ہے جو مومن نہیں ہوتا؟ اور نبی پاک قسم اٹھا کر فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. جس کے پڑوسی پریشان ہے نا, نبی پاک 3 بار قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ اتنا ڈرانے والا فرمان ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مومن, جو پڑوسی, جس کا پڑوسی کا حق تلف کرے وہ ہم میں سے نہیں. نبی پاک نے دور کر دیا نا, اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق خدا کے واسطے احساس کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. ابھی بزرگوں میں یہ ہوتا ہے, مگر نیو جنریشن جو ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگر نہیں سکھا کر جائیں گے تو بعد میں ہمارے مرنے کے بعد کون پڑوسیوں کے بارے میں اچھا برتاؤ رکھے گا؟ اس طرح نہ کریں. پڑوسیوں کے حقوق سبحان اللہ. اب میں مزید تھوڑا سا آپ کو ایلوبریٹ کر دیتا ہوں احادیث کے ذریعے کہ پڑوسیوں کے عام حقوق کیا ہیں. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیا فرمایا کہ پڑوسیوں میں کیا کیا کام کرنے ہیں. سلام میں پہل کرے, ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے. کچھ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے, پڑوسیوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, کیا کماتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, ہر چیز نہیں, جتنا وہ بتانا چاہتا ہے اس کو اسپیس تو دینا. یعنی ہمارے بہت سارے پڑوسیوں سے بات آگے نہ بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش ہوتا ہے نارمل انداز میں. ان کے کیا فرمایا, ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے, جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے.
مصیبت میں ہوں تو غم خواری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں مبارکباد دے، خوشی میں شریک ہو جائے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، اپنے گھر کی چھت سے ان کے گھر میں نہ جھانکے، ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، آج کے حساب سے پرنالا کہہ لیں، پرنالے میں پانی گرا کر، ان کے صحن میں پانی گرا کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے، جو کچھ وہ اپنے گھر میں لے جا رہا ہے اس پر نظریں نہ گاڑیں، ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں۔ پڑوس میں رہتے ہوئے عیوب آ جاتے ہیں نا، ان کے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، اتنا قریب رہنے والے پہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ عیوب ظاہر نہ کرے، انہیں کوئی حادثہ ہو جائے فوراً مدد کرے، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت میں غفلت نہ کرے، ان کے خلاف کوئی بات نہ سنے، ان کی عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے، دین و دنیا کے معاملے میں، جس بھی معاملے میں ان کو رہنمائی درکار ہے، بندہ ان کی رہنمائی کرے۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا حوال لائے گئے کہ حضور ایک عورت ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر پڑوسی بڑے پریشان ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور ایک عورت ہے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کرتی، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، پڑوسی بڑے راضی ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفلی عبادتوں میں لگے رہو اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ، یہ اسلام کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اچھا میں ایک بہت باریک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ پک کر لیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اسلام سے جو دور لوگ ہیں نا، جو لبرل لوگ ہیں یا معاذ اللہ اسلام مخالف طاقتیں ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ باتیں سنی ہوں گی کہ یار اسلام جس معاشرے میں آتا ہے نا وہاں ڈیفیکلٹی بہت آ جاتی ہے، وہاں وائلنس آ جاتا ہے، وہاں اسٹرکٹنس آ جاتی ہے، وہاں سختی آ جاتی ہے۔ کئی لوگ اسلام کو پراپرلی پڑھا نہیں ہے، دور سے رہ کر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ کوئی سجدہ ہے؟ بتائیے نا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوں، پڑوسی مجھے اچھا کہہ دے، مجھے اللہ جنت میں بھیج دے گا، لیکن اللہ کی کون سی عبادت کی میں نے؟ غور کیجئے گا۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے، میں نے یہ پورے ٹاپک پر بیانات کیے ہوئے ہیں، لیکن میں 4-5 آپ کو باتیں بتاتا ہوں۔ میں کسی کو تحفہ دوں، شریعت مجھے ثواب دیتی ہے۔ میں ایثار کر دوں کسی پر، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں کسی کی غلطی کی معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ اس میں عبادت کون سی ہے؟ میں کہ مسکراتا ہوں، مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اللہ میری لمبی عمر کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ اگر غور کرتے چلے، میں قرض دوں، مجھے صدقے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، میں اللہ کو قرضہ تو نہیں دے رہا، بندے کو دے رہا ہوں، اور اللہ کو قرضہ دے کون سکتا ہے؟ مگر میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 100-200 اعمال بنیں گے اگر اس کی لسٹ بنائی جائے۔ ان تمام اعمال میں کوئی اللہ کی بظاہر عبادت نہیں ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ جناب طواف کر رہا ہوں، نہ روزہ رکھ رہا ہوں، مگر مجھے جنتیں مل رہی ہیں، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، اجر مل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، دس از دا بیوٹی آف اسلام۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے رہیں تو پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، درگزر سے رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رہیں، پڑوسی کا خیال رکھ کے رہیں، رشتہ داروں کو ٹیک کیئر کریں۔ ارے جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے ذریعے معاشرے میں مشکل آتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ ایک محلے میں پراپر اسلام نافذ کر دیں، وہ دنیا کا سب سے بہترین محلہ بن جائے گا۔ لوگ ایثار کرنے والے، معاف کرنے والے، پڑوسی کا حق رکھنے والے، بیمار کی عیادت کرنے والے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بن جائیں، اور اس سے اچھا پیسفل معاشرہ کون سا ہوگا؟ ہم غیر مسلموں کے معاشرے کی مثال دیتے ہیں، ارے جناب ادھر جب موقع ملتا ہے نا تو چوری کرتے انہیں بھی دیر نہیں لگتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان ممالک میں کبھی لائٹ چلی جائے، کبھی کوئی سسٹم بیٹھ جائے، وہ بڑے سے بڑا ایٹیکیٹ والا جنٹلمین چور بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اٹ مینز قانون نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اگر ہم اسلام کو اپنے دل میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ مسلمان کا خیر خواہ بنے گا، اور دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ اسلام کو امپلیمنٹیشن کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ صرف پڑوسیوں کے حقوق کی آپ بات دیکھیں کہ اسلام کس پیارے انداز میں، اچھا صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو، ارے ہمارے اسلاف نے تو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ آج تاریخی مثالیں موجود ہیں۔